صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ کی ماں ہوں، میرے بیٹے کی شادی تھی تو مجھے شادی کی خوشی میں یہ ملا۔ پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی محنتوں سے حضرت زید اسلام میں آئے گما خاندان۔ پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب حضور سب سے پہلی وحی اتری تو حضور بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے کہ زملونی زملونی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود پہلے بی بی خدیجہ نے کہا کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، میرے مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم اور وتعین فی نوائب الحق، اور آپ تو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، حق کی باتوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ کو اللہ پاک کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ اور ایک بعد میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کا یہ مقام ہے عورت کا کہ اس نے کہا کہ ابشری یا ابن ام، جو چاچے کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، انک نبی جو ہذہ الامہ، اس امت کے نبی ہیں آپ۔ تو یہ مقام یعنی سب سے پہلی شہادت دینے والی، سب سے پہلی گواہی دینے والی، اور مقام نبوت کو اپنی آغوش عاطفت میں لے کے سہارا دینے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا اطمینان نہیں ہوتا ہے تو برکت بن نوفل کے پاس لے کے جانے والی کون ہے؟ بی بی خدیجہ ہے۔ تو جب برکت بن نوفل نے سارا واقعہ سنا تو اس نے کہا ابشری خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، نبی ہذہ الامہ، یہ محمد مصطفیٰ اس امت کا نبی ہے، اور اس پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا۔ تو اللہ نے ایسی بیوی عطا فرمائی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی تمام اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ، حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضور کے بیٹے حضرت قاسم، حضور کی بیٹیاں بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، بی بی فاطمہ رضوان اللہ علیہم، یہ ساری اولاد جو ہے بی بی فاطمہ بی بی خدیجہ سے ہے۔ صرف ایک بیٹے ہیں حضور کے حضرت ابراہیم جو بی بی ماریہ قبطیہ سے۔ تو یہ سارا شرف جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ یہی وفات ہوئی سرزمین مکہ میں، اور اسی جنت المعلی کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حول النساء حول الرسول، اپنے نبی کے ارد گرد میں جو خواتین رکھی، ان کے کردار پہ، ان کے عمل پہ، ان کے کریکٹر پہ، ان کی ذہانت پہ، ان کے علم پہ، ان کی فقاہت پہ نظر ڈالیں تو سمجھ آئے گی قرآن کی یہ آیات کے واقعی یا نساء النبی کی لستن کآحد من النساء، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم تو حضور کی امت کے لیے قیامت تک نمونہ ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اقتداء اور آپ کے نمونے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کو اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرمائے، اس کو امن کا گہوارہ بنائے اور اس کے امن استقرار کو قیامت تک بحال فرمائے، اور ہمارے چند ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے اللہ ہمیں رسوا نہ کرے کافروں کی نظر میں۔ للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سلسلہ دروس مکانت البراۃ المسلمہ، یعنی مسلمان عورت کا مقام جو جاری ہے، اس میں ہم نے الحمدللہ ان خواتین مبارکہ کا ذکر کیا کہ جن کا کسی نہ کسی ضمن میں اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ہم ان محترمہ مکرمہ واجب الاحترام والتکریم خواتین جو اہل بیت رسول، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا مقتدی ہونا، آپ کا نمونہ ہونا، خارجی زندگی میں تو آسان ہے لیکن داخلی زندگی جو ہے وہ ما سوائے حضور کی ازواج مطہرات کے کوئی ہمیں سمجھا ہی نہیں۔ اور اسی زمن میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے عورت کی کتنی بڑی عزت و عظمت بخشی کہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ کبھی وہ پیغمبر کی ماں ہے، اسے اپنی گود میں کھلاتی ہے، اور کبھی وہ کسی پیغمبر کی زوجہ مطہرہ ہے جو اس کے سارے گھر کے نظام کو سنبھالتی ہے، اور کبھی وہ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ تو یہ جو مراتب اسلام اللہ نے عورت کو بخشے ہیں،
اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا اور سننے والوں کو اندازہ ہوگا کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی اپنے انبیاء کے لیے، اپنے رسل کے لیے، اپنے عباد صالحین کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر ان کی زندگی ہر مسلمان خاتون کے لیے اسوہ اور نمونہ۔ تو اسی ضمن میں ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پڑھا تھا، اور یہ متفق علیہ بات ہے کہ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا بڑا شرف ہے کہ بحیثیت عالمہ اور بحیثیت شاعرہ، بحیثیت فقیہہ، بحیثیت محدثہ، بحیثیت فرائض و میراث کے علم کی ماہرہ، یعنی کسی بھی حیثیت میں دیکھیں تو سیدہ عائشہ کا ایک مقام۔ تو اس سے ہماری خواتین کو یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کسی کے علم پہ پابندی نہیں لگاتا کہ خواتین علم حاصل نہ کریں۔ خواتین تو اتنا بڑی عالمہ بنی کہ وہ مفسرہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، فقیہہ بھی ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھو۔ اور سیدہ عائشہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جن کے بارے میں حشام ابن عروہ فرماتے ہیں کہ عائشہ سے زیادہ شان نزول آیات قرآنیہ کا اور زیادہ عالم میں نے کوئی نہیں دیکھا، کہ جن کو قرآن کی ایک ایک آیت کا شان نزول یاد تھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ انصاب کے علم میں نے بی بی عائشہ سے کوئی بڑا نہیں دیکھا، فرائض کے علم میں، ایام عرب کے علم میں، تاریخ کہ عرب پہ کیا بیتی، تو اتنے بڑے عالمہ، محدثہ، مفسرہ، اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ المبرات من السماء، کہ جس کی برات اللہ نے آسمانوں سے نازل کی۔ ایک تو ہے نا کہ ہم سطحی طور پہ قرآن پڑھیں اور ایک سطحی طور پہ بغیر تدبر و تفکر کیے ہوئے گزر جائے، لیکن آپ اگر اندازہ کریں گے اور غور کریں گے تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو جہاں حضور کی شان مطلوب ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عزت شان مطلوب ہے، وہاں ایک عورت کی عزت کا کتنا بڑا اہتمام ہے کہ اللہ قرآن نازل کر دے۔ ورنہ زیادہ سے زیادہ بات تو اتنی تھی نا جی کہ حضور کو مطمئن کرنا تھا، اللہ آپ کے دل میں بات ڈال دیتے کہ بی بی عائشہ پاک، اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے کہ جی بتلا دو کہ بی بی آپ کی پاک ہے، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہو، اور جب کہ حضور خود مطمئن ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کا اتنا بڑا اہتمام فرمایا کہ قرآن میں ایک رکوع سے زیادہ آیات نازل کی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی تاکہ عورت کی شان بلند ہے۔ تو جو خدا اور جو اسلام اس طرح ایک عورت کو مقام بخشتا ہے، تو اگر اس اسلام کے بارے میں مستشرقین یا اعداء اسلام یا اعداء دین لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پھیلائیں کہ نہیں جی اسلام نے تو عورت کو نعوذ باللہ قید کر دیا ہے، اور اسلام نے تو عورت پہ پابندی لگا دی ہے کہ عورت گاڑی نہیں چلا سکتی، عورت کالج نہیں جا سکتی، عورت یونیورسٹی نہیں جا سکتی، عورت بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی، اسلام نے تو اس بیچاری کی تمام حقوق انسانی ختم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز۔ اب اس کے بعد سیدہ حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کی بیٹی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے شادی ہوئی، پہلے شوہر کے بعد جب سیدہ خنیس بن حذافہ، آپ کے شوہر کا پہلے شوہر کا نام، ان کی وفات کے بعد اب سیدھی سی بات ہے کہ سیدنا عمر بھی پریشان تھے کہ نوجوان بیٹی جو ہے بیوہ ہو گئی، اور اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ میں کہ اگر عورتیں بیوہ ہو جائیں ان کی شادی کرو، ان کو عضو معطل نہ بناؤ۔ جیسے بعض مذاہب جو ہیں خامد کے مر جانے کے بعد بعض تو اس کو عورت کو بھی زندہ ساتھ جلا دیتے ہیں جو ستی کی رسم ہے، اور بعض لوگ جو ہیں اگر مہربانی کریں اس کو زندہ نہ جلا دیں تو گویا وہ پھر بھی وہ زندہ درگور ہوتی، اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ کبھی اچھا لباس نہیں پہن سکتی، وہ بیچاری کبھی سنگار نہیں کر سکتی، کبھی کسی شادی اور تقاریب میں شریک نہیں ہو سکتی کہ دیکھو جی یہ تو خامد کا سر کھا گئی، خامد کا سر کھا گئی، بیوہ ہے بیوہ ہے،
اس کو تو کسی دلہن بیچاری کے قریب ہی نہ جانے دو نا، تاکہ اس کی بدنصیبی اس کو چمٹ جائے گی۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر عورت بیوہ ہو گئی تو اس کی بھی شادی ہونی چاہیے، وہ اس میں معطل بن کے نہ رہے، وہ باقی زندگی اپنی بیچاری اس طرح تو نہ گزارے کہ ایک ماں باپ کے گھر میں ایک قیدی ہے پڑی ہے۔ اسلام نے اس کو حقوق دیے، اور اسلام دیکھیں عورت کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خامند کے مرنے کے بعد جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں عدت وفات کے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، تاکہ اپنے آپ کو خطبے کے لیے تیار کرے کہ کوئی اس کو خطبہ کرے نکاح کے لیے۔ اب اس کے سوگ کے دن ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق بخشی تو یہ پھر احکام کے باب میں جب ہم پہنچیں گے، جہاں نکاح کے، طلاق کے اور اس کے علاوہ جو خواتین سے متعلق احکامات ہیں، اللہ پاک نے اگر توفیق بخشی، کیونکہ ساری چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو بیان کرنے دیں اور چاہیں تو نہ کریں۔ تو اب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جانے کے بعد خود جا کے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یعنی طریقے سے، عنایت سے، احترام سے، عزت سے بات کی کہ میری بیٹی جوان ہے، بیوہ ہو گئی ہے، میں اس کے لیے پریشان ہوں، آپ بھی ذرا اس مسئلے میں غور کریں۔ والدین تو پھر طریقے سے بات کرتے ہیں کہ احترام بھی قائم ہو، عزت بھی قائم ہو۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آمد، کوئی جواب۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا ایک مقام تھا صحابہ میں، حیا میں، سخا میں، جود و کرم میں، عظمت میں، نسب میں، ہر لحاظ سے ایک مقام تھا۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی اشارتاً اور کنایتاً اپنی بیٹی کے بارے میں بات کی۔ حضرت عثمان بھی خاموش۔ اب جب دونوں خاموش ہو گئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ، کیونکہ سیدنا عمر ویسے بھی طبیعت میں ان کے جلال زیادہ تھا، تو آپ کی طبیعت میں انتہائی شدید غصہ آیا، اور انہوں نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی شان ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر میرا بھی ایک مقام ہے، عمر بن الخطاب ہے، اور پھر کوئی بیٹی والا جو ہے وہ نہیں جاتا ہے لڑکے والوں کے پاس۔ عام طور پہ جو رواج ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی لڑکے والے جو ہیں وہ آگے پیغام دیتے ہیں، وہ آگے رشتہ طلب کرتے ہیں، وہ آگ کے درخواست کرتے ہیں، لڑکی والے اس پہ غور کرتے ہیں، پھر ہاں نہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ لڑکی والا خود جا کے اپنے آپ کو پیش کرے، لیکن اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر لڑکی کے والدین بھی کسی کو کہیں تو یہ کوئی عیب نہیں، اور نہ اس میں کوئی استحیاء ہے اور نہ اس میں کوئی شرم۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ارسطو علی ابی بکر، میں نے یہ قصہ حضرت ابو بکر پہ رکھا، تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سکت، ابی بکر آپ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے بے عینی ہی یہی درخواست جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کی، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ، میرے لیے تو ایک بہت بڑا شاک گزرا ہے، آدمی جواب تو دینا، کم از کم ہاں اور نہ ہمیں جواب دے۔ بالکل خاموش ہو جانا جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر غصہ نہ کرو، تمہاری بیٹی سے وہ بندہ رشتہ کرے گا جو ابو بکر و عمر سے بہتر ہے، ابو بکر و عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان اس لڑکی سے شادی کرے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ رہا ہے، انہوں نے کہا اس میں اب صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر سیدنا علی رضوان اللہ علیہ اجمعین خلفائے راشدین کا ہے۔ کہتی ہے کہ وما مضى الا يسيرا، تھوڑے دن گزرے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پیغام دیا، تو اب مجھے مسئلہ سمجھ آیا کہ ہاں میری بیٹی سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے افضل ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ تو سب سے افضل ہے، ان سے افضل کون سے؟ اور پھر حضرت عثمان کے ساتھ جب سیدنا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا شادی ہوئی، حضور کی بیٹی ان کی بیوی بنی، تو سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے کہ اب مسئلہ حل ہوا کہ عثمان کی جو بیوی بنی وہ واقعی میری بیٹی سے افضل ہے، کیونکہ یہ عمر کی بیٹی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی امہات المؤمنین ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں داخل۔ اور ایک دفعہ جیسے کہ واقعہ تحریم میں آپ پڑھ چکے ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر طلاق، جب ناراض ہو کر طلاق دے دی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا فلیراجعھا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ جبریل اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جبریل علیہ السلام تو فرشتوں کا تو مقام یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں اور وہ کرتے ہیں جو حکم ہوتا ہے۔ تو اسی سے اندازہ کریں کہ ایک عورت کا کتنا مقام ہے، ورنہ طلاق ہو گئی۔ آج موجودہ دور جو اپنی آزادیوں پہ، جو اپنے حقوق انسانی پہ، جو حقوق نسوانی پہ، جو حقوق نساء پہ بہت بڑے نازا ہیں، ان کا حال دیکھ لیں کہ ان کے ہاں کیا ہوتا ہے، بلکہ الٹا عورتیں طلاق کے مطالبے کرتی ہیں، ان کے نزدیک کوئی اس کا احساس نہیں ہے، لیکن اللہ نے جبریل کو حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ فلیراجعھا، بی بی حفصہ سے آپ رجوع کر دیں، طلاق ختم کر دیں، سلو فرما لیں، فإنها صوامۃ قوامۃ، وہ تو بڑی عبادت گزار ہے اور اللہ کی بندی روزے دار ہے اور ہمیشہ روزے سے اور عبادت سے رہتی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے، اسلام نے کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک عورت کی تکلیف کو اللہ پاک نے حکم دے کے ختم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مراجعہ، آپ نے گویا رجوع فرما لیا اور وہ طلاق جو تھی وہ ختم۔ سنو، اور یہ مقام بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی امیر المومنین عمر، جو اپنے زمانے کا ایک عبقری ہے، محدث ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ قول مبارک نقل کیا جاتا ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر کو بھی نبی بنا دیتا۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن عورت کا کتنی بڑی عظمت ہے کہ بی بی حفصہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے ایک مشورہ دو کہ ایک عورت اپنے خامند سے زیادہ کتنا عرصے تک جدا رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ عورتوں سے تعلق رکھتا ہے کہ بھئی ایک خامند اور بیوی کو آپس میں کتنے دن علیحدہ رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ تو بی بی حفصہ ہنس میں نے کہا ابا جانا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی بی بی حفصہ کا مقام دیکھو گے، اپنے باپ حضرت عمر سے کہہ رہی ہے کہ ابا جان آپ نے قرآن کا مطالعہ نہیں فرمایا؟ نے کہا بیٹی قرآن شریف میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت اور مرد آپس میں کتنے عرصے تک میاں بیوی جدا رہ سکتے ہیں۔ اور میں ابا آخر اللہ نے ایک عورت کی وفات کے بعد جو عدت رکھی ہے، چلو متعلقہ کی عدت تو 3 مہینے ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ عدت تو متوفی عنہا زوجہا کی ہے نا، کہ جس کا خاوند مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہے، اس عرصے میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کو کوئی خطبہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے یہ مدت رکھی ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ جانتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ عورت کو جدا نہیں رہنا چاہیے، تو بس زیادہ سے زیادہ اتنا عرصہ میاں بیوی جدا رہیں، اس سے زیادہ نہ رہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کرنے کے بعد اپنے تمام گورنرز کو اور اپنے تمام کمانڈرز کو حکم جاری فرما دیا کہ آئندہ جو مجاہدین اسلام جائیں ان کو 6 مہینے کے اندر لازمی چھٹی دی جائے کہ وہ گھر واپس آئے، یعنی ان کا اس طرح رکھا جائے معاملہ کہ ایک آدمی جائے اور ایک آدمی گھر واپس آ جائے، اس کے بدلے دوسرا چلا جائے، پھر وہ 6 مہینے میں واپس آ جائے، پھر یہ چلا جائے، تاکہ خواتین کی اور میاں بیوی کی آپس میں زیادہ سے زیادہ دوری نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے چونکہ اتفاق سے ایک بات چل نکلی ہے تو مسئلہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں اس ملک میں لوگ کنٹریکٹ پہ آتے ہیں، 2-2 سال کے کنٹریکٹ ہوتے ہیں اور بیویاں نہیں لا سکتے ہیں، بعض کو اجازت بھی ہے تو ان کو یعنی تنخواہ اجازت نہیں دیتی، یا بعض بیچارے جو ہیں ان کی تنخواہ بھی ہو لیکن کوئی قانونی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں مطمئن ہیں اور دونوں اس بات پہ راضی ہیں اور بیوی خوشی سے اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہے کہ تم 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال کے لیے باہر جا سکتے ہو اور اس چھٹی میں جب موقع ملے تو آ جاؤ، اور خامند بھی مطمئن ہے کہ میری بیوی کی عزت، عصمت، نان، نفقہ، گھر خرچہ، حفاظت کا باقاعدہ انتظام موجود ہے، تو اس قدر بھی رضامندی سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی نکاح میں فرق نہیں پڑتا کہ دونوں راضی ہیں اور مطمئن۔ یہ شرط ہے کہ وہ بیوی مطمئن اور خاوند بھی مطمئن ہو کہ میری بیوی کی عزت جو ہے محفوظ ہے، مثلا اس کے ماں باپ ہیں یا اپنی بیوی کے ماں باپ ہیں، یعنی جو اس کے حالات ہیں
وہاں اس کو رکھے اور نان نفقہ خرچ